السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے نالین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو اسٹوڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ایک ایسا آئی لینڈ ہے جہاں صرف اور صرف سانپ رہتے ہیں اور وہاں انسانوں کو جانا ممنوع ہے۔ اگر اس سے سانپوں کا جزیرہ بولا جائے تو شاید کچھ غلط نہ ہوگا۔ آپ نے آج تک کئی ایک خوبصورت مقامات، اونچے اونچے پہاڑ اور دلکش جگہوں کے بارے میں سنا ہوگا، تصاویر بھی دیکھی ہوں گی اور یقیناً وزٹ بھی کیا ہوگا۔ اگر ایسے ہی اونچے پہاڑ ہوں، آس پاس بے شمار خوبصورت سرسبز درخت ہوں اور چاروں اطراف پھیلا کئی میلوں تک سمندر ہو تو ایسی دلکش جگہ پر جانے کے لیے کس کا دل نہیں چاہے گا؟ یقیناً سب ہی وہاں وزٹ کرنا چاہیں گے۔ لیکن اگر آپ کو وہاں جا کر معلوم ہو کہ یہاں انسانوں کی جگہ سانپوں کی ریاست ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ شاید یہ صرف جھوٹ یا مبالغہ پر مبنی ایک بات ہے، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ جی ہاں فرینڈز، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ایسا ہی ایک خوبصورت لیکن خوفناک آئی لینڈ ہے جو اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جزیرے پر کوئی بھی انسان آباد نہیں ہے۔ ہم جس آئی لینڈ کی بات کر رہے ہیں اس سے سانپوں کا جزیرہ یعنی سنیک آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اس جزیرے کا حقیقی نام کیومیڈا کرینڈے ہے، لیکن یہاں پائے جانے والے ہزاروں انواع و اقسام کے سانپوں کی وجہ سے یہ جزیرہ سنیک آئی لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ دوستوں، انتہائی خوبصورت دکھائی دینے والا یہ خطرناک جزیرہ برازیل کے شہر ساؤ پاؤلو سے تقریباً 33 کلومیٹر دور بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ اس آئی لینڈ کا رقبہ تقریباً 110 ایکڑ ہے، جو کہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں بنتا۔ اس آئی لینڈ کا موسم سارا سال نارمل رہتا ہے، اس لیے یہ جزیرہ سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ جگہ بن سکتا ہے اگر سانپ آپ کے منتظر نہ ہو۔ دوستوں، آپ سب کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ آخر یہ جزیرہ کب اور کیسے وجود میں آیا؟ تو آئیے دنیا کی تاریخ میں سے اس کے چند حقائق نکال کر دیکھتے ہیں۔ یہ جزیرہ شروع ہی سے ایسا نہیں تھا اور نہ ہی یہاں اتنے زیادہ سانپ پائے جاتے تھے۔ ریسرچرز کی تحقیق کے مطابق تقریباً 11,000 سال پہلے یہ جزیرہ موجودہ برازیل کا حصہ تھا اور اٹلانٹک اوشن کا لیول بلند ہونے کی وجہ سے کرۂ ارض کا یہ ٹکڑا باقی تمام علاقے سے الگ ہو گیا اور سمندر میں ڈوبتی زمین کے سانپ یہاں اکٹھے ہو گئے۔ اسی طرح یہ الگ تھلگ جزیرہ سانپوں کا مسکن بن گیا۔ لیکن پر اسرار بات یہ ہے کہ تحقیق میں ملنے والے ان سانپوں کی باقیات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس وقت کے سانپ اتنے زیادہ مہلک اور خطرناک نہیں تھے۔ پھر آخر کار اب پائے جانے والے سانپ اتنے زیادہ خطرناک اور جان لیوا کیسے ہو گئے؟ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ سانپ دو الگ قسم کی نسلوں کے ملاپ سے وجود میں آئے ہیں، چونکہ اس آئی لینڈ پر کوئی انسان آباد نہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا جاندار وہاں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نسل کو خطرہ ہوتا۔ لہٰذا ان سانپوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی۔ ان کی واحد خوراک پرندے تھے اور وہاں رہنے والے پرندے پوری طرح ان سانپوں کے وار سے ہوشیار ہو چکے تھے، اسی لیے اکثر اوقات وہ پرندے ان سانپوں کے حملہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اسی وجہ سے اپنی خوراک کے حصول کے لیے ان سانپوں نے اپنے زہر میں اضافہ کیا تاکہ وہ پرندے جو اس جزیرے سے ناواقف اس پر ٹھہرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے رکتے ہیں، یہ سانپ ان اجنبی پرندوں کو اپنا شکار بنانے کے لیے ان پر ایسے انداز میں حملہ کرتے ہیں کہ وہ پرندے وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ ان سانپوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ بآسانی درختوں میں چھپ جاتے ہیں۔ ان کی دم لمبی ہوتی ہے جو انہیں درختوں کی شاخوں میں لٹکنے میں مدد دیتی ہے۔ چونکہ پرندے فوراً اڑ جاتے ہیں، لہٰذا
قدرت نے ان سانپوں کا ڈنک اتنا زیادہ زہریلا کر دیا ہے کہ پرندہ اڑان بھرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور سانپ اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ اس آئی لینڈ کے بارے میں کچھ دلچسپ اور خطرناک قصے مشہور اور زد عام ہیں۔ دوستوں، چونکہ اس جزیرے پر انسان کا داخلہ ممنوع ہے، لہٰذا لوگوں نے اس جزیرے سے مختلف قسم کی کہانیاں منسوب کر رکھی ہیں۔ بعض کہانیوں کے مطابق اس جزیرے پر سمندری لٹیروں نے کوئی بہت بڑا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ اسی خزانے کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس جزیرے پر سانپوں کو چھوڑا تاکہ کوئی انسان اس جزیرے پر خزانے کی تلاش میں آئے تو وہ ان سانپوں کا شکار ہو جائے۔ سوچنے میں تو یہ بات بالکل من گھڑت اور جھوٹی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ ڈاکو خود بھی اپنا چھپایا ہوا خزانہ لینے کے لیے آئیں گے تو وہ ان سانپوں کی خوراک بن جائیں گے۔ ایک اور قصہ جو اس جزیرے سے منسوب کیا گیا ہے، دراصل اس آئی لینڈ کے مڈل میں ایک لائٹ ہاؤس ٹاور لگایا گیا جو کشتیوں اور بحری جہازوں کو صحیح سمت کا تعین کرنے میں مدد دیتا تھا۔ 1920 میں ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہتا تھا تاکہ وہ اس ٹاور کو چلا سکے، لیکن اس کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ سانپوں نے اس ٹاور میں گھس کر اس کو اور اس کی فیملی کو مار ڈالا تھا۔ چونکہ اس کے بعد اس ٹاور کو آٹومیٹک کر دیا گیا تو کہیں کہیں اس بات کی صداقت پر بھی یقین ہونے لگتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ دوستوں کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور اظہار خیال کیجیے۔ یہاں پائے جانے والے سانپوں کی تعداد کتنی ہے اور کتنے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق یہاں ہر مربع میٹر پر ایک سانپ ضرور پایا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں اس جزیرے سے بہت سے قصے جڑے تھے اور لوگوں نے بہت سی باتیں پھیلا رکھی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ اس آئی لینڈ پر موجود سانپوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ البتہ آج کی سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان کی تعداد 2000 سے 4000 تک ہے۔ دوستوں، دراصل عام طور پر دو اقسام کے سانپ یہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک گولڈن لانس ہیڈ وائپر ہے جو سانپوں کے خطرناک ترین اقسام میں سے ایک ہے، اور یہ سانپ صرف اسی جزیرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھوری رنگت کے سانپ درختوں کے پتوں اور شاخوں میں اس طرح چھپے ہوتے ہیں کہ دکھائی تک نہیں دیتے۔ البتہ دوسری قسم کے سانپ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے۔